اسرار ہوں گے، کچھ اور حکمتیں ہوں گی۔ اس کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ تیرا رب تجھ سے بولیے ناراض ہو گیا۔ ہرگز اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ میرے محبوب آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا، اس نے آپ سے کلام کرنا چھوڑ دیا۔ ہرگز معنی یہ نہیں ہے جو رب آپ کی ذات کی قسمیں کھائے بھلا وہ آپ سے ناراض ہوگا؟ نہیں۔ ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ میرے محبوب تیرا خالق کائنات کا خالق یہ اعلان کر رہا ہے کہ میرے حبیب آپ کا آنے والا ہر لمحہ، آپ کی آنے والی ہر گھڑی پہلے سے بہتر ہے۔ بہت محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ میرے محبوب آپ کی آنے والی ہر گھڑی، جو بھی گھڑی آنے والی ہے، جو بھی شام آنے والی ہے، جو بھی صبح آنے والی ہے، ہر دن، ہر رات، ہر گھڑی، ہر لمحہ میرے محبوب جو بھی آپ کے اوپر آنے والا ہے وہ آپ کا ہر لمحہ آنے والا پہلے والے لمحے سے بہتر ہوگا۔ آپ کی آنے والی ہر گھڑی پہلے سے بولیے بہتر ہے۔ تو جب آنے والی ہر گھڑی پہلے سے بہتر ہے تو میرے محبوب بھلا ما خدعک ربک وما قلی کی پر غور کیجیے، پھر آپ کا رب آپ کے اوپر ناراض ہوگا؟ نہیں میرے محبوب، ہم تیری ذات کی قسم کھا کے کہتے ہیں والعصر، کہیں تیرے زمانے کی قسم کھا رہے ہیں، کہیں تیرے لباس کی قسم کھا رہے ہیں، کہیں لا اقسم بہذا البلد تیرے شہر کی قسم کھا رہے ہیں، کہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا تیری ذات کی قسم کھا کے کہتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ میرے محبوب آپ کی آنے والی ہر گھڑی پہلے سے بہتر ہے۔ ہر گھڑی آنے والی پہلے سے بہتر ہو۔ وہ کیسے بہتر ہے؟ سوال پیدا ہوگا وہ کیسے بہتر ہے؟ وہ اس طرح بہتر ہے۔ اب اس آیت کریمہ کی روشنی میں ذرا غور کیجئے گا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ اپنے محبوب کی ذات پہ درود بھیجتے رہتے ہیں۔ ہر لمحہ اللہ، ہم نماز پڑھتے ہیں وہ نماز سے پڑھنے سے پاک ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں وہ روزہ رکھنے سے پاک ہے، ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ اس معاملے سے پاک ہے، ہم حج کرتے ہیں وہ ان چیزوں سے، دیگر جتنے بھی معاملات ہم ادا کرتے ہیں وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ پھر مولا تو کرتا کیا ہے؟ فرمایا اور کچھ نہیں کرتا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ اس کے محبوب کی ذات پہ ہر لمحہ درود بھیجتے رہتے ہیں۔ مولا تیرا درود بھیجنا کیا ہے؟ فرمایا ہمارا درود بھیجنا یہ ہے کہ ہم ہر لمحہ اپنے محبوب کی شان کو بلند سے بلند کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہر لمحہ محبوب تیری شان کو ہم ہر لمحہ بلند کرتے رہتے ہیں۔ میرے مالک، یہ سلسلہ تو نے کب سے شروع کر رکھا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ سلسلہ کب سے شروع ہے؟
مقامی غور ہے کہ یہ سلسلہ کب سے ہے اور کب تک یہ رہے گا. یہ بات ذہن کے اندر رکھیے گا. کائنات، یہ جہان، العالم متغیر وکل متغیر حادث، یہ جہان جو ہے یہ متغیر ہے، اس میں چینجنگ ہے، اس میں تبدیلی ہے، اور جہان تبدیل ہوتا رہتا ہے. اور جو چیز تبدیلی جس میں ہوتی رہتی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہوتی، وہ ختم ہونے والی ہوتی ہے. احباب گرامی، یہ تو ہو گئی جہان کی چیز، یہ جہان کی چیز ہو گئی، دنیا کی چیز ہو گئی. دنیا کے اندر یہ چیز ہے کہ اس کے اندر تغیر تبدل ہوتا ہے، اس میں حدوث ہوتا ہے. لیکن جو تمہارا پروردگار ہے وہ تغیر سے بھی پاک، تبدل سے بھی پاک. سبحان اللہ جی، اس میں تبدیلی نہیں ہے. دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ کبھی وہ پیدا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پھر سلسلہ اس کا واپس شروع ہوتا ہے، بڑھاپے کی طرف، پھر ختم کی طرف آ جاتا ہے. تمہارا رب جو ہے وہ ان ساری چیزوں سے، چینجنگ سے، تبدیلی سے، تغیر سے وہ پاک ہے. وہ ہمیشہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہمیشہ سے تھا، اور ہمیشہ ہمیشہ وہ رہے گا. جیسے وہ ذات، جیسے اس کی ذات جو ہے اس کے اندر تغیر نہیں ہے، اسی طرح اس کی صفات میں تغیر نہیں ہے، اس کی صفات میں تبدیلی نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہوا مولا تو کب سے درود بھیجتا رہتا ہے اور کب تک درود بھیجتا رہے گا. فرمایا جب یہ جہان نہیں تھا، یہ کائنات نہیں تھی، اس کائنات کا رنگ و بو نہیں تھا، تیرا رب تھا. اس نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور پھر جب سے اس نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر وہ اپنی وہ ذات تیرے محبوب کی ذات کو، عظمت کو، شان کو، رفت کو، ان کے بلند مقام کو وہ بلند کرتا جا رہا ہے. اور جب سے یہ سلسلہ ہے تب سے وہ اپنے محبوب کی شانوں کو بلند کر رہا ہے. اور ارشاد فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یہ جو کچھ جہان ہے اس کے اندر تغیر واقع ہوگا. یہ جہان ختم ہو جائے گا، اگر کوئی چیز باقی رہے گی تو وہ تیرا رب ہے، وہ تیرا رب ہے. تو جب کچھ نہیں تھا وہ اپنے معبود کی شانیں بلند کر رہا تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی وہ اپنے محبوب کی شانیں بلند کرتا رہے گا. اس کا معنی یہ ہوا کب سے وہ درود بھیج رہا ہے اور کب تک وہ درود بھیجتا رہے گا. یہ چیز تیرے اور میرے تصور میں بھی نہیں آ سکتی ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے اپنے محبوب کی شانیں بلند کر رہا ہے، اور جب تک وہ ہے اسی طرح ہمیشہ اپنے محبوب کی شانیں بلند کرتا رہے گا. وہ ہمیشہ سے ہے، جیسے اس کی ذات قدیم اسی طرح اس کی صفات بھی قدیم. اس کی جیسے اس کی ذات قدیم ہے اسی طرح اس کی صفات قدیم ہے. اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے اسی انداز کے ساتھ وہ اپنے محبوب کی عظمت و رفت کی جو شانیں ہیں وہ بلند کر رہا ہے اور وہ بلند کرتا رہے گا.
اس لیے حکم نے ارشاد فرمایا میرے محبوب یہ دنیا والے جی کسی علاقے کے اندر، کسی ملک کے اندر، کسی شہر کے اندر اگر کوئی نامراد میرے محبوب اگر تیری شان کو گھٹانے کی مٹانے کی کوشش کرے وہ مٹانے والا خود مٹ جائے گا، مگر میرے محبوب تیری شان جو ہے وہ کبھی مٹنے میں نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ اس کے محبوب کی ذات کی پر درود ہمیشہ بھیجتے رہتے ہیں۔ فرمایا ورفعنا لک ذکرک، میرے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اگر کوئی نامراد مٹانے کی گھٹانے کی اگر کوئی کوشش کرتا ہے، سوچتا ہے، وہ لکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بولنے کی کوشش کرتا ہے، وہ لکھنے والا بولنے والا اس کا لکھنا ختم ہو جائے گا، اس کا بولنا ختم ہو جائے گا، لیکن میرے حبیب ورفعنا لک ذکرک کا اعلان ہم نے کر دیا ہے، وہ مٹانے والا خود مٹ جائے گا، لیکن ہر لمحہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے محبوب ہم اعلان کر رہے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں، آپ کا ہر لمحہ آنے والا وہ پہلے سے بہتر ہوگا، آپ کی شان ہر لمحہ اللہ بلند کرتا رہے گا، بلند کرتا رہے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جب ہم نے بلند کر دیا، اگر کوئی گھٹانے والا مٹانے والا کوشش کرے گا، مٹانے والا خود مٹ جائے گا، گھٹانے والا خود گھٹ جائے گا، لیکن میرے محبوب تیری عظمت و شان کا پرچم ہمیشہ بلند رہے گا۔ یہ معنی ہوا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی کا یہ معنی ہوا۔ اللہ ہمیشہ اپنی شان کے مطابق اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان اور بلندی درجات ہمیشہ اپنے محبوب کی شان کو بلند کرتا رہتا ہے۔ ایک کام تو کرتا ہے، تو نماز پڑھتا ہے، بندے مومن تو نماز پڑھتا ہے، تو روزہ رکھتا ہے، تو حج کرتا ہے، تو زکوٰۃ کرتا ہے، لیکن تیرا رب کیا کرتا ہے؟ تیرا رب اپنے محبوب کی شان کو ہر لمحہ بلند کرتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی وجہ سے اہل ایمان کو یہ بات فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اس صفت میں آ جاؤ، تم بھی اس شان میں آ جاؤ، تم بھی اس مولا کی محبت میں، اس کی صفت میں، اس کی شان میں، اگر تم چاہتے ہو اس کی سنت، اس کی جو سنت ہے، جو اس کا طریقہ ہے، اس کی سنت کیا ہے؟ اس کی سنت یہ ہے کہ وہ ہر لمحہ اپنے محبوب کی شان کو بلند کرتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو ہمیں عزت ملے، ہمیں وقار ملے، ہمیں شان ملے، اگر تم چاہتے ہو ہمیں عزت وقار مل جائے، تم میرے محبوب کی ذات پہ درود بھیجا کرو، میں پھر تمہاری شانیں بھی بلند کر دوں گا، تمہاری شانیں بھی بلند کروں گا۔ اسی لیے اہل علم نے یہ بات کہی کہ جتنی بھی عبادات ہیں، وہ نماز ہے یا روزہ یا حج یا زکوٰۃ یا دیگر کوئی اور چیز، کار خیر کوئی بھی،
وہ ساری کی ساری چیزیں وہ ظنی القبول، وہ کیا ہے؟ ظنی القبول۔ اس کا معنی یہ ہے ان کی قبولیت میں شک ہے، اس کی قبولیت میں۔ ہم نماز کے لیے تیاری کر کے آئے، جمعہ کا دن ہے، غسل کیا، کپڑے صاف پہنے، تیاری کر کے نماز کے لیے آئے، جمعہ کی نماز، ساری نمازوں کی سردار نماز، جمعہ کا دن نماز کے لیے آئے، لیکن نماز کی ساری چیزیں ادا ہو گئی، یہ رب کی مرضی ہے، وہ قبول کر لے، یہ اس کی مرضی، رد کر دے وہ قبول نہ ہو، تمہاری نماز تمہارے منہ پہ مار دی جائے، یہ رد ہو جائے۔ لیکن ہر چیز، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے حج ہو، ہر چیز کی قبولیت کے اندر گمان ہے، ظنی القبول ہے، قبول ہو بھی سکتی ہے اور رد بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن درود ایک ایسا معاملہ ہے، اہل علم کہتے ہیں یہ ظنی القبول نہیں ہے، درود قطعی القبول ہے۔ جب بھی درود پڑھو پروردگار اسے رد نہیں کرتا، کائنات کا خالق اسے قبول کر لیتا ہے۔ ہر چیز وہ ظنی القبول، لیکن اس کے محبوب کی ذات اقدس پہ پڑھا جانے والا جو درود و سلام ہے، فرمایا وہ قطعی القبول ہے، جب بھی پیش کرو گے پروردگار قبول فرما لے گا۔ احباب گرامی، تو پھر اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی اور اس کا مفہوم یہ ہوا کہ درود و سلام کی کثرت کرنی چاہیے، نماز کے ساتھ، روزہ کے ساتھ، حج زکوٰۃ کے ساتھ، پورے خیر کے ساتھ، جہاں جہاں وہ ادا کیے جائیں وہاں درود و سلام کی کثرت کی جائے۔ ایک حدیث آخری میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت عالیہ کے اندر ایک معاملہ پیش ہوا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تم دعا کرنے لگو نا، اس دعا کے اول کے اندر بھی اور آخر کے اندر بھی تم درود پیش کر لیا کرو، اس لیے کہ درود تو ہر عالم میں قبول ہونا ہے۔ جب درود قبول ہو جائے گا اللہ اس کی برکت سے تیری دعا کو بھی قبول کرے۔ اور فرمایا عام دنوں کے اندر درود پیش کیا کرو، لیکن جب جمعہ کا دن آئے نا، جب جمعہ کا دن آئے پھر تم اس کار خیر کی، اس عمل خیر کی، اس عمل صالح کی، اس محبت والے انداز کی تم پھر کثرت کیا کرو۔ پھر ٹائم کی بات نہیں ہے کہ کب پڑھنا ہے، یہ بات نہیں ہے کہ کب پڑھنا ہے، کب نہیں پڑھنا۔ فرمایا اللہ کی سنت نہیں دیکھتے، اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک جیسے وہ ہر لمحہ اپنے محبوب کی شانیں بلند کرتا رہتا ہے، اگر تو چاہتا ہے محبت کی خیرات مانگنا چاہتا ہے پھر اس معاملے کے اندر اپنا کوشش زیادہ کرتے رہا کرو۔ ہم نے کوئی قید نہیں لگائی، صبح پڑھنا چاہتا ہے یہ تیری مرضی ہے، شام کو پڑھنا چاہتا ہے یہ تیری مرضی ہے، دن کو پڑھنا چاہتا ہے وہ تیری مرضی ہے، رات کو پڑھنا چاہتا ہے وہ تیری مرضی ہے۔ نماز سے پہلے پڑھ لے یہ تیرا اختیار، نماز کے بعد پڑھ لے تیرا اختیار، جب چاہے تو پڑھ لیا کر، اپنا محبت کا نذرانہ پیش کیا کر۔ یہ انداز محبت پیش کرنا تیرا کام، محبت کی خیرات عطا کرنا تیرے پروردگار کا۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ اپنے محبوب کی ذات پہ درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والوں تم بھی درود و سلام کی کثرت کیا کرو۔ اللہ کی ذات عمل